میں صبح 10 بجے کے قریب ہولسوائل میں داخل ہوا اور اپنی 4 سالہ پرانی کار کسابتی بینک کے سامنے روک دی۔ ہولسوائل ایک زرعی قصبہ ہے۔ آبادی کسانوں اور زمینداروں پر مشتمل ہے۔ زمین زرخیز ہے، اس لیے کاشتکار بہت خوشحال ہیں۔ میں جس شاہراہ پر سفر کرتا ہوا یہاں آیا، یہ قصبہ اسی پر واقع ہے۔ سڑک کے دونوں طرف چند 100 گز کے ٹکڑے پر قصبے کا تجارتی مرکز اور اس کے عقب میں رہائشی علاقہ تھا۔ چند 100 گز بعد سڑک پھر کھلے میدان میں نکل جاتی اور حد نظر تک کوئی آبادی نظر نہ آتی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں بھی یہی منظر تھا۔ فصل کاٹی جا چکی تھی۔ میں نے گاڑی سے اتر کر چاروں طرف ایک تائرانہ نظر ڈالی۔ آس پاس آدھی درجن گاڑیاں کھڑی تھیں اور تقریباً 9-10 راہگیر ٹہلنے کے انداز میں کاہلی سے آ جا رہے تھے۔ کسی کو جلدی نہیں تھی۔ ان کے لباس پرانی طرز اور بال شریفانہ تھے، اس لیے میرے بھڑکیلے شوخ رنگوں کے لباس، شانوں پر جھولتے ہوئے بالوں، لمبی لمبی مونچھوں اور تاریک شیشوں کی اینک پر راہگیروں کا پلٹ پلٹ کر تعجب کی نظریں ڈالنا قدرتی امر تھا۔ میرے جسم پر ڈبل بریسٹ گلابی سوٹ تھا، جس کی پتلون کے پانچے جدید فیشن کے مطابق بڑے بڑے تھے۔ قمیص سبز تھی، جس پر نیلے پیلے پھول بنے ہوئے تھے، اور کالر بہت بڑا اور اونچا تھا۔ 5 انچ چوڑی گلابی اور سفید دھاریوں والی ٹائی بھی بندھی ہوئی تھی۔ نیو یارک یا لاس اینجلس میں کوئی مجھ پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرتا، لیکن یہ ہولسوائل تھا۔ راہگیر مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے میں چڑیا گھر کا جانور دکھتا تھا۔ لیکن یہ بات اس وقت کی ہے جب میں بہت چھوٹا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عجوبہ بھی مجھے حیرت زدہ نہیں کر سکتا۔ میں نے بڑے اطمینان سے سانس لی اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے برا سا منہ بنا کے دکانوں اور عمارتوں پر نظر ڈالی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ تقریباً 1 درجن راہگیروں نے اچھی طرح میرا حلیہ دیکھ لیا ہے، تو ٹہلتا ہوا بینک کے اندر داخل ہو گیا۔ بینک کا کل رقبہ 30 مربع فٹ سے زیادہ نہ تھا۔ دروازے پر ایک بڑے میاں اسٹول پر بیٹھے اونگ رہے تھے، قریب ہی ایک رائفل دھری تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی خزانچی کا کاؤنٹر پڑتا تھا، جس پہ 3 کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک 35-40 سالہ عورت بیٹھی تھی۔ باقی حصے میں میزیں پڑی تھیں جن پر فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف لوہے کی ایک الماری تھی اور قریب ہی ایک بڑی سی تجوری تھی۔ ذرا ہٹ کر ایک بڑی میز تھی جس کے پیچھے ایک بہت موٹا آدمی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بینک مینیجر ہے۔ میں سیدھا اس کے پاس جا سکتا تھا، مگر میں چارلی کی ہدایت پر عمل کرتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور خاتون خزانچی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہا، مجھے ڈولے سے ملنا ہے۔ اس نے بڑی غور سے میرا حلیہ دیکھا، پھر انگلی سے اسی موٹے آدمی کی طرف اشارہ کر دیا۔ مسٹر ڈولے کے سامنے کوئی مفلوق الحال کاشتکار بیٹھا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، کمر بالکل سیدھی اور چہرہ پروقار تھا۔ اس کے استخوانی ہاتھ بڑے بڑے سیاہ بالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں مسٹر ڈولے کے سامنے اپنی مالی مجبوریاں بیان کر رہا تھا۔ وہ غالباً اس سے قرض کی درخواست کرنے آیا تھا۔ میز کے سامنے چونکہ صرف ایک کرسی تھی، اس لیے میں دائیں طرف بینچ پر بیٹھ گیا اور مسٹر ڈولے کو نگاہوں سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، وہ چوکنا ہو گیا اور کسان سے بولا، آج کل رقم کی بہت کمی ہے جناب، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مسٹر ڈولے نے اس غریب کسان کو بڑی نخوت سے جھڑک دیا اور فوراً کھڑے ہو کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ڈولے کے انداز سے بدتمیزی اور توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ کسان کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے مصافحہ کیا اور چلا گیا۔ مجھے اس بیچارے پر رحم اور ڈولے پر شدید غصہ آیا۔ اگر وہ یہی انکار نرم لہجے میں کر دیتا تو اس کا کیا بگڑ جاتا؟ فرمائیے جناب، ڈولے نے انجان بنتے ہوئے بلند آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میرا نام اسمتھ ہے، میں وچیتا سے آیا ہوں۔ میں نے پہلے سے طے شدہ شناختی جملہ دہرایا۔ اور ہاں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر مسٹر اسمتھ۔ ٹیلی فون پر
آپ سے گفتگو ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہمارے پاس بہت عمدہ جائیدادیں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں گے۔ تشریف رکھیے، ڈولے بلند آواز میں بول رہا تھا۔ یہ گفتگو خاتون خزانچی اور چوکیدار کو سنانا چاہتا تھا تاکہ بعد میں وہ لوگ پولیس کو اس کے حسب منشا بیان دے سکیں۔ پھر اس نے خاتون خزانچی کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہلدا، ذرا سامنے والے ریستوران کو 2 کپ کافی بھجوانے کا کہہ آؤ۔ ہلدا جیسے ہی بینک سے باہر نکلی، میں نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ریوالور نکالا اور چلا کر چوکیدار سے کہا، ادھر آؤ، اپنی رائفل وہیں زمین پر پھینک دو ورنہ میں مسٹر ڈولے کا بھیجا اڑا دوں گا۔ بڑے میاں پہلے تو میری آواز سن کر چونکے، مگر جب صورتحال ان کی سمجھ میں آئی تو چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ لرزتی ہوئی ٹانگوں سے میرے قریب آ گئے۔ گھوم جاؤ، میں نے حکم دیا۔ گھومتے ہی میں نے ان کے سر کے پچھلے حصوں پر ریوالور مارا۔ وہ نہایت سعادت مندی سے بے ہوش ہو گیا۔ رقم کہاں رکھی ہے؟ میں نے ڈولے سے پوچھا۔ تجوری میں ایک تھیلے کے اندر، اس نے جواب دیا، اور ہاں، ہلدا کی درازیں بھی نہ بھولنا۔ فکر نہ کرو، تجوری کھول دو، باقی کام میرا ہے۔ ڈولے نے تجوری کھول دی۔ میں نے اندر رکھا ہوا کیونس کا تھیلا نکال لیا۔ وہ نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب جلدی سے تم بھی گھوم جاؤ، میں نے ڈولے سے کہا۔ دیکھو، زیادہ زور سے نہ مارنا اور اتنی ہلکی چوٹ بھی نہ لگے کہ پولیس کو شبہ ہو جائے۔ ڈولے بولا، مجھے معلوم ہے، چارلی نے مجھے سب کچھ سمجھایا تھا۔ دیر نہ کرو، جلدی سے گھوم جاؤ۔ میں نے ریوالور کا دستہ ڈولے کی کنپٹی پر مارا۔ وہ فوراً ڈھیر ہو گیا، اس لیے کہ میں نے ضرورت سے زیادہ قوت استعمال کی تھی۔ میں نے ریوالور کا دستہ پھر اس کے سر پر بجایا۔ یہ اس کسان کی طرف سے تھا جو مجھے بے حد شریف اور ضرورت مند نظر آ رہا تھا۔ ڈولے نے واقعی اس سے بڑی بدتمیزی کی تھی۔ میں تجوری کھلی چھوڑ کر تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور ہلدا کی تمام درازیں نکال کر اوپر رکھ لیں۔ ان میں سے مختلف نوٹوں کی گڈیاں اٹھائیں اور انہیں اپنے کوٹ کی جیبوں میں ٹھونس لیا۔ اب تک کوئی گاہک اندر داخل نہیں ہوا تھا، مگر میں اپنی خوش قسمتی کا مزید امتحان لینا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے خاتون خزانچی کی واپسی کا ڈر بھی تھا۔ میں بھاگتا ہوا بینک سے باہر نکلا۔ میری گاڑی سامنے کھڑی تھی، آس پاس کوئی راہگیر بھی نہیں تھا۔ میں بڑے اطمینان سے چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور اسے چلا کر تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ صرف 1 منٹ بعد میں قصبے سے باہر شاہراہ پر سفر کر رہا تھا۔ عام حالات میں کوئی بھی اس بینک پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کرتا۔ اسے لوٹنا تو بہت آسان تھا، لیکن وہاں سے فرار ہونا ناممکن، کیونکہ اس قصبے سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور دونوں طرف میلوں تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اگر پولیس کو بینک لوٹنے کی اطلاع گھنٹے بعد بھی ملتی تو وہ سڑک کی ناکہ بندی کر کے اس بدنصیب فنکار کو بآسانی گرفتار کر سکتی تھی۔ وہ اس طرح کہ قریب ترین قصبوں کی پولیس کو فون پر اس واردات کی اطلاع دے دی جاتی۔ جب وہ غریب کسی ایک قصبے کے قریب پہنچتا تو وہاں پولیس اس کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار ہوتی۔ وہ بیچارہ درمیان میں کہیں غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ تقریباً 10 میل طے کرنے کے بعد اترائی شروع ہو گئی۔ میں نے عقبی آئینے میں دیکھا، اب تک تعاقب میں کوئی گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ اترائی کی وجہ سے ہالسوائل میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر برساتی ندی پر بنا ہوا ایک پل نظر آیا۔ میں نے پل کے قریب سے گاڑی دائیں طرف کچے میں اتار دی اور ندی کنارے سفر کرنے لگا۔ کچے راستے پر مجھے ٹائروں کے بہت سے نشانات نظر آئے اور کچھ فاصلے پر درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ اس علاقے میں بارش اتنی نہیں ہوتی تھی کہ سال بھر درختوں کی ضروریات پوری کر سکتی، اس لیے میلوں تک کوئی درخت نہیں تھا۔ ندی کے کنارے درختوں کا یہ واحد جھنڈ تھا۔ دن کے وقت یہ جگہ بالکل سنسان ہوتی تھی، لیکن آج سنسان نہیں تھی، کیونکہ جھنڈ میں چارلی میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی چارلی کی گاڑی کے پیچھے روک دی اور نوٹوں کا تھیلا اٹھا کر باہر نکلا۔ چارلی نے مجھے دیکھ کر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک موٹا فولادی تار تھا، جسے وہ پھرتی کے ساتھ میری گاڑی کے اگلے اور اپنی گاڑی کے عقبی حصے سے باندھنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی پر لگی ہوئی نمبر پلیٹیں اتاری، جن پر ریاست کینساس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔
پھر ٹیکساس ریاست کے نمبر والی دوسری پلیٹیں بغلوں میں دبائے چارلی کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم کچے راستے پر ایک جانب چل دیے۔ دونوں طرف گیہوں کے کھیت تھے، لیکن فصل کٹ چکی تھی، اس لیے اب وہ چٹیل میدان دکھائی دے رہے تھے۔ میری گاڑی چارلی کی گاڑی سے بندھی ہوئی پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک رہا۔ کچھ دیر بعد چارلی نے پہلی بار زبان کھولی۔ ہاں، ہر کام منصوبے کے مطابق ہوا، کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے جواب دیا۔ پھر میں نے ٹائی، نکلی بالوں کی وگ، نکلی مونچھیں اتاری، انہیں کوٹ کی اندرونی جیبوں میں ٹھونسا اور قمیض کے کالر کھول دیے۔ چارلی میری زبان سے کامیابی کی خبر سن کر خوش ہوا اور مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ چند میل تیل کرنے کے بعد اس نے گاڑی روک دی اور دوستانہ لہجے میں کہا، میں 5 روز بعد واپس آؤں گا۔ اگر پولیس نے اپنی ناکہ بندی جلدی ختم کر دی تو پہلے بھی آ سکتا ہوں۔ تم میرے آنے تک آرام کرو۔ میں اپنا کوٹ، رقم کا تھیلا اور نمبر پلیٹیں لے کر نیچے اترا اور چارلی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ہم دونوں چند سیکنڈ تک ایک دوسرے کی نظروں میں نظریں گاڑے رہے۔ وہ چند سیکنڈ میرے لیے چند ماہ کی طرح بھاری تھے۔ میں اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ گاڑی سے اترتے ہی چارلی کی طرف پشت کر کے مقررہ جگہ کی جانب چل دیتا۔ میرا اصول ہے کہ اگر میں گاڑی میں کسی کو لفٹ دوں تو اسے اپنی گاڑی چلانے کی اجازت کسی حالت میں نہیں دیتا، لیکن چارلی سے یہ بے وقوفی ہو گئی تھی۔ منصوبہ اس نے بنایا، مسٹر ڈولے کا تعاون اسی نے حاصل کیا، تمام انتظامات اس نے کیے، پھر اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ بھی میرے ہاتھوں میں دے دیا۔ وجہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ چارلی نے محض مجبوری کے تحت مجھے اس کام میں شریک کیا تھا۔ ڈاکہ ڈالنے کے بعد اسے میری ضرورت نہیں رہی تھی، اس لیے میں گیند اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ اسے میری ضرورت رہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے رقم اس کے حوالے نہیں کی اور نہ اس کی طرف پیٹھ موڑی۔ چند سیکنڈ کا وقفہ گزرنے کے بعد اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالا اور دونوں گاڑیاں آگے روانہ ہو گئیں۔ میں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلا جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ پھر میں پیدل چلتا ہوا قریبی کھیت سے وسط میں پہنچا۔ ایک جگہ مٹی سے اٹے ہوئے لکڑی کے 2 بڑے تختے پڑے تھے۔ میں نے وہ تختے ہٹائے اور اندر جھانک کر دیکھا۔ روپوش ہونے کے بے مثال ترکیب چارلی کے ذہن کی پیداوار تھی۔ یہ گڑھا ہم دونوں نے کئی دن قبل تیار کر لیا تھا۔ گھڑا بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اس میں آسائش کے تمام سامان موجود تھا۔ سونے کے لیے بہترین گدا، وقت گزاری اور دل بہلانے کے لیے ریڈیو اور ٹی وی، کھانے کے لیے بند ڈبوں میں سامان، پینے کے لیے پانی اور مشروبات۔ میں نے اندر چھلانگ لگائی اور کھڑے ہو کر گڑھا دوبارہ تختوں سے ڈھک دیا۔ مجھے بخوبی احساس تھا کہ یہ گڑھا جہاں میری حفاظت کی ضمانت ہے وہیں میری قبر بھی بن سکتا ہے۔ مجھے علم تھا کہ پولیس کے دستے میری تلاش میں ادھر ادھر مارے پھریں گے، لیکن اس کھیت میں وہ قدم بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس چٹیل میدان میں میلوں دور سے آدمی تو آدمی، چڑیا کا بچہ تک نظر نہیں آ سکتا۔ ادھر میں مزے سے اندر بیٹھا ریڈیو، ٹی وی اور ٹھنڈے مشروب سے دل بہلاتا رہوں گا۔ چونکہ چارلی ایک انسان تھا، اس کے دل میں بے ایمانی آ سکتی تھی اور اسے اس گھڑے کا علم بھی تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ دن کے وقت سویا اور رات کو جاگا کروں گا، تاکہ کہیں وہ میری لا علمی میں اس گڑھے کو میری قبر نہ بنا دے۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور پچھلے لباس کی تمام اشیاء گڑھے میں ایک اور چھوٹا سا گڑھا کھود کر دبا دی۔ اس کے بعد رقم گننے بیٹھ گیا۔ $75,000 سے زیادہ رقم تھی۔ میں نے اسے 3 مساوی حصوں میں تقسیم کیا۔ تینوں حصے علیحدہ علیحدہ چمڑے کی بیلٹوں میں حفاظت سے رکھے اور بیلٹیں قمیض کے نیچے کمر کے گرد لپیٹ لیں۔ ایک حصہ میرا تھا، دوسرا چارلی اور تیسرا مسٹر ڈولے کا۔ صرف 2 روز بعد پولیس کے جوش و خروش میں کمی آنی شروع ہو گئی۔ سب کو یقین تھا کہ ڈاکو گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس علاقے سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ سبھی کو اس نشریے کا شدت سے انتظار تھا کہ ڈاکو پکڑا گیا اور رقم برآمد کر لی گئی۔ میں مسکرانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ میں اس گڑھے میں 1 مہینے بھی قیام کے لیے تیار تھا، کیونکہ یہ جگہ برسوں جیل میں رہنے سے بدر جا بہتر تھی۔ یہاں مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، ہر آرام میسر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے بعد میری تلاش ترک کر دی جائے گی اور پھر پولیس میرے حیرت انگیز فرار پر قیاس آرائیاں شروع کر دے گی۔
चौथे रोज शाम के वक्त स्याह बादलों ने अचानक आसमान तारीक कर दिया। हवाएं तेज हो गईं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आंधी और तूफान के साथ बारिश होने का इम्कान हम में से किसी के जहन में नहीं आया था। सिर्फ चंद मिनट में लकड़ी के तख्तों पर जमी हुई मिट्टी बिल्कुल साफ हो गई और पानी घड़े में नाले की तरह गिरने लगा। मैं पानी में शराबोर हो गया। मेरा बिस्तर मिट्टी, कीचड़ और पानी में डूब गया। खाने पीने का सामान भी खराब हो गया। मैंने इस आफत से घबराकर घड़े से सर निकाला और जाए पनाह की तलाश में इधर उधर नजर डाली। दफआता हुआ कि एक जबरदस्त झोंके से लकड़ी का एक तख्ता मेरी खोपड़ी के साथ कुछ इस तरह टकराया कि आसमान पर काले बादलों के बावजूद आंखों के सामने बेशुमार तारे रक्स करने लगे। मैं दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। जब जरा मतला साफ हुआ और होशो आवाज बहाल हुए तो मुझे खैरियत इसी में नजर आई कि फौरन घड़े से बाहर जाऊं। दूसरी सूरत में मेरा डूब मरना यकीनी था। बाहर निकलते ही एक तूफानी बगोले ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया और मैं दूसरे ही लम्हे उस गिर्दबाद पर सवार फिजा में परवास कर रहा था। माअन किसी ठोस चीज के टकराने से मेरी परवास खत्म हो गई। दाएं पैर में दर्द की एक शदीद लहर उठी और मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को सीमट के एक 4 फुट ऊंचे सतून के करीब पड़ा हुआ पाया। तूफान गुजर चुका था। आसमान बिल्कुल साफ था और तारे झिलमिला रहे थे। कुछ फासले पर इसी किस्म का एक और सतून नजर आया। ये सतून गालिबन खेतों की हदबंदी के लिए बनाए गए थे। मेरी दाएं टांग जिस्म के नीचे एक नाकाबिल यकीन जाविये से मुड़ी और दबी हुई थी। बार बार दर्द की टेसें उठ रही थी। मैं बुरी तरह भीगा हुआ और सर्दी से कांप रहा था। टांग सीधी करने और जमीन पर पेट के बल लेटने में मुझे 15 मिनट लग गए। पैदल चलना भी नामुमकिन था और बेयारो मददगार वहीं पड़े रहना भी महाल था। आगे बढ़ने की सिर्फ यही सूरत थी कि जमीन पर पेट के बल खिसकता हुआ आगे बढ़ने लगा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि करीब तरीन मकान किस तरफ होगा। किस्मत पर भरोसा करते हुए मैंने मशरिक की तरफ चलना शुरू कर दिया। इस तरह खिसकते हुए ना मालूम मैंने कितना सफर तय किया। जब सुबह नमूदार हुई तो मुझे कच्ची सड़क के करीब डाक का एक डिब्बा नजर आया। सामने कुछ फासले पर पीले पत्थरों का एक मकान था। उसकी खिड़कियों से जर्द रोशनी बाहर आ रही थी। मकान के रहने वाले बेदार हो चुके थे। मैं घसीटता हुआ मकान की तरफ बढ़ने लगा। दहलीज के करीब पहुंचकर जब मैंने आवाज देने के लिए मुंह खोला तो स्याह रंग का एक कदर आवर कुत्ता गिर आया और भागता हुआ मेरी तरफ लपका। उसने मेरी जख्मी टांग की पतलून का पांचा जबड़ों में दबा लिया और मुझे बेदर्दी से घसीटने लगा। टांग में दर्द की शदीद लहर उठी जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई और मैं एक मर्तबा फिर बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं बड़े कमरे में एक बिस्तर पर लेटा था। मेरे जिस्म पर एक सफेद चादर पड़ी थी। किसी ने दाईं टांग पर छोटी छोटी लकड़ियां बांध कर पट्टी कर दी थी। मेरे सामने उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि बिस्तर पर लेटा रहूं और आराम करूं। अचानक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। चंद सेकंड बाद एक दराज कद मुआमर शख्स अंदर दाखिल हुआ। मैं उसे देखते ही पहचान गया। ये वही किसान था जो बैंक में मिस्टर डोले से कर्ज की दरख्वास्त कर रहा था। मुझे बेदार देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसका नाम प्राइट था। हेलो बेटे, उसने मेरे पास आकर कहा। अब कैसे हो तुम मुसलसल 1.5 दिन सोते रहे हो। साल या साल बाद किसी ने मुझे बेटा कहकर पुकारा था। मैंने गौर से उसे देखा। उसकी उम्र इतनी जरूर थी कि मुझे बेटा कहकर पुकार सकता। अब पहले से बेहतर हूँ, मैंने जवाब दिया। उसने पलटकर किसी को आवाज देकर बुलाया। जाओ, उस बेचारे के लिए खाने का इंतजाम करो। बूढ़े ने मुझसे कहा। सबसे पहले तुम मुझे डाके के बारे में बताओ। उससे पहले आप ये बताएं कि आप कौन हैं। न जाने क्यों इस मुअम्मर किसान के चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे दिल में उसके लिए एहतराम पैदा होने लगा था। जरूर बेटे, उसने कहा। मैं समझा था कि बच्चों ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। कौन से बच्चे? मैंने ताज्जुब से पूछा। दरअसल इस घर में मेरे अलावा मेरे 3 पोते पोतियां भी रहते हैं। बड़े ही अच्छे बच्चे हैं। मुझे उनकी वजह से बहुत आराम है। किसान ने कहा। मैंने इस्त्री करने के स्टैंड की तरफ देखा
اور پوچھا میری نوٹوں کی گڈیاں اور سامان یہ سب کس نے ادھر رکھے؟ اس نے میری گفتگو کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے بتایا، بیٹا یہ میرے پوتے پوتیوں نے رکھا ہے، یہ بیچارے تو خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن کیوں؟ آپ لوگوں کی یہ ہمدردی میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم نہ بینکوں کو پسند کرتے ہیں نہ بینکاری کو، ہمیں بینک مالکان اور مینیجروں سے سخت نفرت ہے، کسان نے کہا۔ میں اس نفرت کی وجہ سمجھ گیا۔ میرے تصور میں وہ منظر گھوم گیا جب ڈولے نے بڑی حقارت سے اس کی درخواست ٹھکرائی تھی۔ اچھا، میں نے بے پرواہی سے کہا، آپ ڈاکے کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ تفصیلات تو آپ نے اخبار میں پڑھ لی ہوں گی۔ معمر کسان بستر پر میرے قریب بیٹھ گیا اور بولا، تم نے ڈولے کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا تو کیا وہ چیخا تھا؟ ہاں، میں نے یقین دلایا، کسی جنگلی کتے کی طرح حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ بڑے میاں کے چہرے پر خوشی کے جذبات ابھر آئے۔ اسی وقت بچے کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ کھانے پر نظر پڑتے ہی میری بھوک چمک گئی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں بہت بھوکا ہوں۔ بڑے میاں کمرے سے باہر چلے گئے۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں اخبارات تھے۔ شاید تم خبریں پڑھنا پسند کرو۔ میں کھانے کے دوران سرخیوں پر نظر ڈالتا رہا۔ پہلا اخبار واردات والے دن کا تھا۔ اس میں ڈکیتی کی تفصیلات لکھی تھی اور میرا حلیہ تفصیل سے درج تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ ڈاکو نے مسٹر ڈولے کو بڑی بے رحمی سے مارا اور بہت بڑی رقم لے کر فرار ہوا، جس کا ابھی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ پھر 3 دن کے اخبارات پولیس کی کوششوں سے بھرے ہوئے تھے۔ چوتھے دن کے اخبارات طوفان کی تباہ کاریوں کا اعلان کر رہے تھے۔ تازہ ترین اخبار میں ڈکیتی کی خبر ایک بار پھر صفحہ اول پر شائع ہوئی تھی، کیونکہ تیاریوں نے اوپر سے گڑھا دیکھ لیا تھا اور پولیس کی تلاش سے بڑے سنسنی خیز انکشافات ہوئے تھے۔ گڑھا کھود کر میرا لباس، نکلی بال اور مونچھیں برآمد کر لی گئی تھی اور پولیس میرے حلیے کے بارے میں غیر یقینی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ اسی صفحے پر ایک اور چھوٹی سی خبر درج تھی کہ ٹیکساس کا ایک تاجر ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ وہ پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا تھا اور اس کا نام چارلی تھا۔ چارلی کی موت کا مجھے بے حد افسوس ہوا۔ چارلی نے جب آندھی، طوفان اور بارش کی خبر پڑی ہوگی تو فوراً میری خبر گیری کے لیے دوڑا ہوگا۔ عجلت میں وہ ایک ٹریکٹر سے ٹکرا کر ہلاک ہو گیا۔ میں کاروبار میں بددیانتی سے سخت نفرت کرتا تھا۔ پہلے اخبار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈولے نے بے ایمانی کی ہے۔ اسے پڑھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اور چارلی آدھی آدھی رقم بانٹ لیں گے۔ بینک کا حساب کتاب جانچنے سے یہ ثابت ہوا تھا کہ ڈاکو $1,00,000 سے زائد رقم لے کر بھاگا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈولے نے واردات سے پہلے ہی $25,000 ہڑپ کر لیے تھے۔ اس کا سارا الزام میرے سر آ رہا تھا۔ اس طرح گویا اس نے اپنا حصہ پہلے ہی وصول کر لیا۔ اب چارلی کی موت کے بعد ساری رقم صرف میری تھی۔ شام کے وقت چند پولیس والے تفتیش کرتے ہوئے مسٹر فرائڈ کے مکان پر بھی آئے۔ ان کا کتا انہیں دور سے دیکھتے ہی بھونکنے لگا، اس لیے ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ ہم بچوں کو صحیح جوابات سمجھا سکیں۔ مسٹر فرائڈ اور بچوں نے انہیں مطمئن کر کے واپس بھیج دیا۔ چند ہفتے بعد مسٹر فرائڈ نے پٹی کھول دی اور میں دوبارہ چلنے پھرنے لگا۔ ایک رات میں نے اپنا دھلا ہوا استری شدہ لباس پہنا، نوٹوں کی بیلٹیں کمر کے گرد لپیٹی اور مسٹر فرائڈ کے ساتھ ان کی پرانی پک اپ میں سوار ہو گیا۔ مجھے وہاں سے جانے کی اتنی جلدی نہیں تھی۔ میں وہ گھر اور اس کے ماحول کو پسند کرنے لگا تھا۔ 6 ہفتے میں بڑے مزے میں گزارے تھے، لیکن بڑے میاں نے مجھے مزید قیام کی اجازت نہیں دی۔ کہنے لگے، اب تم تندرست ہو گئے ہو اور جا سکتے ہو۔ مسٹر فرائڈ نے مجھے ٹیکساس شہر کے بس اسٹاپ پر اتار دیا۔ پولیس نے کئی روز پہلے میری تلاش بند کر دی تھی، اس لیے ہمیں سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے گاڑی سے اترنے سے پہلے قمیض کے بٹن کھولے اور نوٹوں کی ایک بیلٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، مسٹر فرائڈ، اظہار تشکر کے طور پر میں آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر فرائڈ، یہ پیشکش آپ کے لیے نہیں، آپ کے پوتوں پوتیوں کے لیے ہے، جنہیں آپ کالج میں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ آج کل تعلیمی اخراجات کس قدر زیادہ ہیں۔ آپ کی معاشی حالت بھی کچھ عرصے سے درست نہیں۔ یہ میری طرف سے ان بچوں کے لیے حقیر سا تحفہ ہے۔ مسٹر فرائڈ نے کچھ کہے بغیر بزرگانہ انداز میں مجھے گاڑی سے دھکا دیا اور گاڑی ایک جھٹکے سے فوراً آگے بڑھ گئی۔ میں سوچتا ہوں
کہ اگر مسٹر پرائڈ یہ رقم مار لیتے یا مجھے اس کا کچھ حصہ قبول کر لیتے تو آج میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ میرے پاس نہ چھوٹا سا خوبصورت سا مکان ہوتا، نہ ہی پیار کرنے والا خاندان۔ مسٹر پرائڈ کے ہمدردانہ رویے نے میرا زہر نکال دیا تھا اور اب میں ایک بے ضرر سانپ تھا۔